ایک سچ بتاؤں، ہمارے گھروں میں عورتیں زیادہ تر کمزور نہیں ہوتی، وہ روز روز مجبور بنائی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ مجبوری انہیں اپنے ہی لوگ سکھاتے ہیں۔ روز ان کی بے عزتی ہوتی ہے، روز ان کی سیلف رسپیکٹ کو چوٹ لگتی ہے، انہیں مینٹلی اتنا سٹریس دیا جاتا ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے بھی اندر سے رو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہماری سوسائٹی کہتی ہے سب ٹھیک ہے کیونکہ گھر چل رہا ہے نا۔ جب وہ عورت ٹوٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو اس کے ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں کہ بیٹا گھر چلانے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، اور بیٹا ہر عورت کے نصیب میں یہی ہوتا ہے، تھوڑا سا صبر کرو، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ عورت اپنے آنسو چھپا کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے جہاں اسے روز توڑا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک ٹرو سٹوری بتاتا ہوں کہ ایک آدمی تھا اور وہ اپنی بیوی سے روز جھگڑا کرتا تھا، بات بات پر اسے ذلیل کرتا تھا، بیوی خاموش رہتی تھی کیونکہ اسے سکھایا گیا تھا نا کہ خاموش عورت ہی سب سے اچھی عورت ہوتی ہے۔ ایک دن وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے، ڈاکٹرز کے پاس لے کے جانے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس کی باڈی سٹریس کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکی ہے۔ اس دن اس آدمی کو سمجھ آیا کہ ٹاکسک ایٹیٹیوڈ صرف دکھ نہیں دیتا، کبھی کبھی جان بھی لے لیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں غصہ کرتا ہوں تو یہ میری شان ہے، میرا حق ہے یہ، لیکن سامنے والا کیا برداشت کر رہا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنی ماں کو دیکھو، باپ کی گالیاں سنتی ہیں، ساس سسر کے تانے سنتی ہیں، پھر بھی گھر سنبھال رہی ہوتی ہیں نا۔ لیکن یاد رکھو کہ جب تم تانے دیتے ہو، جب تم کمپیریزن کرتے ہو اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو توڑتے ہو تو دماغ کا 70% سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جو خود سکون میں نہیں ہوتا وہ کسی اور کو سکون کیسے دے سکتا ہے؟ جو عورت خود محفوظ محسوس نہیں کرتی وہ اپنے بچوں کو کیسے محفوظ پرورش دے سکتی ہے؟ اس لیے یاد رکھو کہ غصہ کرنا مردانگی نہیں ہوتی، اور کسی کی خاموشی کو کمزور سمجھنا ظلم ہوتا ہے۔ اگر گھر چلانا ہے تو صرف برداشت نہیں، عزت بھی سیکھنی پڑتی ہے۔ عزت صرف رشتہ نہیں بچاتی، عزت زندگی بچاتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو عورت محفوظ محسوس کرتی ہے وہ عورت گھر کو جنت بناتی ہے۔